ہمارے بزرگ اپنا کام کر گئے، ایک پروقار اور ایک خوبصورت ریاست ہمیں تحفے میں دے گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اگست اور پاکستان اپنا 75واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ریاست میں پیدا کیا، مسلمان ریاست میں پیدا کیا، وہ ریاست، وہ ملک، وہ جگہ جہاں پہ ہم اسلام پر عمل پیرا بالکل آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے جو ہم پہ ہوئی ہے، اس لیے جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو آگے بات بڑھانے سے پہلے میں ابھی سے آپ سے ایک درخواست کر لوں کہ یوم آزادی کے موقع پر 2 نوافل لازمی ادا کرنے ہیں اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم دائم شاد اور آباد رکھے۔ تو چلیے ذرا مزید بات بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پچھلا منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ دور جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم اور ستم ایک انتہا درجے پر تھا، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن ایک مرد مجاہد وقت کے سامراج کے فرعونوں کے آگے ڈٹ گیا اور اس نے یہ بہت ہی پیارا وطن عزیز ہمارے لیے حاصل کیا۔ اور وہ مرد مجاہد اور کوئی نہیں، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جو کہ ایک نڈھر بے باک لیڈر تھے۔ کون جانتا تھا کہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والا بچہ اتنا بڑا کام کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ وہ جبر و استبداد کی آندھیوں میں لپٹے ہوئے لوگوں میں ایک ایسی جان ڈال دے گا کہ وہ تنکوں سے اپنے گھونسلے تعمیر کرنے لگیں گے، ان میں اتنی سخت اتنی جان آ جائے گی، وہ اپنی پرواہ کیے بغیر دوسروں کا بھلا چاہیں گے۔ کون جانتا تھا کہ ایک دن یہ بندہ ایک ایسا کام کرے گا کہ تمام مسلمان سر اٹھا کے جئیں گے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہتے تھے یہ بن تو گیا ہے لیکن یہ زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گا، آج وہ دیکھ بھی لیں، آج وہ جان بھی لیں، یہ وطن قائم ہے، یہ دائم ہے، اور آج یہ اپنا 75واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وطن کی مٹی ایسے نوجوانوں کو جنم دے رہی ہے جو کہ اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ عز و جل اس کی حفاظت سے کبھی بھی درگزر نہیں کریں گے۔ آزادی کے اس موقع پر جو آپ سے بہت ہی اہم درخواست کرنی ہے وہ یہ کہ آزادی کے موقع پر ہمارے دل شاد بھی ہیں، ہمارے دل خوش بھی ہیں، سینے چوڑے ہیں ہمارے، ہم سینوں میں خوشی بھری ہوئی ہے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھنے کے لیے اپنی کوشش اپنی کاوش لازمی کریں۔ جہاں پہ یہ کام دوسرے بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، مجھے یہ خیال کرنا ہے کیا آیا کہ میں بھی ان میں حصہ لے رہا ہوں یا نہیں۔ اس کے ذرے ذرے کی حفاظت، اس کے ذرے ذرے کی نگرانی، اس کے مفاد کی نگرانی، اس کے مفاد کا سوچنا، عام بات روزمرہ والی باتوں میں آ جاؤں تو وطن عزیز کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو صاف ایسے کرنا، پتہ چلے یہ ایک مہذب قوم کا وطن ہے، یہ اس میں رہنے والے اس کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ 14 اگست کے موقع پر جو عام ہم کام کرتے ہیں وہ جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا ہوتا ہے،
تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس موقع پر آپ جب یہ جھنڈے اور جھنڈیاں لگائیں تو اس کے بعد اس کو جب اتار کے باحفاظت کہیں نہ کہیں رکھیں. ان کو گرانا نہیں ہے، ان کی حفاظت، ان کو گرانا نہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے. اس پرچم کو ہمیشہ سے ہم نے اپنے دل سے لگا کے رکھنا ہے. اس پرچم کے سائے میں نہ ہم نے اپنی پہچان ایک سندھی کے طور پہ بنانی، نہ اپنی پہچان ایک پنجابی کے طور پہ بنانی، نہ اپنی پہچان ایک پختون کے طور پہ بنانی، نہ اپنی پہچان ایک بلوچی کے طور پہ بنانی، اور نہ ہی کسی اور قوم کے طور پہ بنانی، بلکہ اس پرچم کے سائے میں ہم صرف اور صرف ایک قوم ہے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کی آن ہماری آن، پاکستان کی شان ہماری شان، پاکستان ہماری جان ہے. اور اپنی جان کی حفاظت کرنا کون نہیں جانتا، اپنی جان کی حفاظت کرنا کون نہیں چاہتا. تو اپنی جان کی طرح اس جان کی بھی حفاظت کرنی ہے. انشاءاللہ یہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے. میرے قائد اعظم محمد علی جناح جو مرد مجاہد سب کے سامنے ڈٹ گیا، اس نے یہ کہا تھا یہ وطن کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کبھی مٹنے بھی نہیں دیں گے. اور اب یہ ہم پہ ہے، غیرت مند ماؤں کے غیرت مند بیٹوں پہ یہ بات لازم ہے کہ اس سرزمین کو کبھی بھی میلہ نہ ہونے دے. اور انشاءاللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس پرچم کو ہمیشہ اٹھائے رکھیں گے اس وطن کی، اس زمین کی حفاظت کے لیے. اور جو بھی ہو سکا، جیسا بھی ہو سکا، چاہے جان چلی جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وطن کی آن، وطن کی شان کبھی بھی کم نہیں ہونے دیں گے. اپنی جان سے زیادہ اس وطن کی حفاظت کریں گے. آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کو ہمیشہ شاد رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس میں رہنے والوں کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ رب العزت اسے اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ رب العزت اسے اپنی حفاظت میں رکھے. دشمنوں کی میلی آنکھ نیست و نابود کرے، دشمنوں کی میلی آنکھ سے بچائے، اور پاکستان کا برا چاہنے والوں کا بیڑا غرق ہو. انشاءاللہ ہوگا بھی، کیونکہ پاکستان ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. والسلام.